تؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگوں تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعظموہ وتوقروہ، نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کیا کرو؟ نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام رب کی پاکی بیان کرو، یعنی رب کی عبادت کرو۔ یعنی اپنے حبیب کو بھیجا تو اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 تم ایمان لاؤ، نمبر 2 تم نبی کی تعظیم و توقیر کرو، نمبر 3 تم رب کی عبادت کرو، اور اس ترتیب سے بیان کیا، پہلے ایمان، پھر نبی کی تعظیم و توقیر، اور پھر رب کی عبادت۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں ان آیات کی ترتیب جمیل کو دیکھو کہ اللہ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، سب سے آخر میں اپنی عبادت کا ذکر کیا، درمیان میں اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کا تذکرہ فرمایا۔ جو کی ضرورت ہے پیسے شیسے چھوڑ دیں، آپ باقی سب کام بات کیا ہیں، پہلے تقریر آپ نے سنی۔ جو کم فرنٹ سر پہ بیٹھے ہیں نا، انہوں نے میری طرح متوجہ ہو کے سنی بات۔ فرماتے سب سے پہلے ایمان اور آخر میں عبادت، اور درمیان میں اپنے حبیب کی تعظیم و توقیر کا ذکر فرمایا۔ سمجھ رکھے، فرماتے ہیں یہ ترتیب بتاتی ہے جس کے پاس ایمان نہیں وہ تعظیم کرے تو اس کی تعظیم قبول نہیں، اور یہ ترتیب بتاتی ہے کہ جس کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں وہ عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول نہیں۔ وہ چاہے زمین و آسمان کے درمیان ساری خلا کو نیک اور صالح اور خیرات و حسنات کے کاموں سے بھر کر بھی آ جائے، اگر اس کے دل میں حب مصطفیٰ اور تعظیم رسول نہیں تو اس کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے نہیں۔ ہم یہ جو عشق رسول محبت رسول کی بات کرتے ہیں، بھائی قرآن و سنت کی تعلیمات کو پڑھیں، کیونکہ جس دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، حضور کی تعظیم نہیں، اس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں۔ کوئی عمل ہے نہیں تو حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ میں ایک پہلو پہلے وہ پیش کروں گا احادیث کی روشنی میں کہ عمل سارے پورے، لیکن جب تعظیم مصطفیٰ دل میں نہیں تو سارے عمل مردود ہو کے ناقابل قبول ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین کے مقام پہ شعیب لانا، جہاں سے آج معتمرین عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں، مکہ المکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر حضور نے غزوہ حنین کے بعد اس مقام پہ پڑاؤ ڈالا، مال غنیمت حاصل ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت سے مختلف قبائل میں لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ توجہ کی ضرورت ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور حدیث کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر تقریباً حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جس وقت مال غنیمت تقسیم کیا تو حضور نے اپنی مرضی سے جس کو جتنا چاہا عطا فرما دیا، ایک شخص آگے بڑھا۔ بھائی جوانوں، بھائی میں نے پہلے توجہ کی مجھے ضرورت ہے، دائیں بائیں آپ نے کسی طرح سے بات نہیں کرنی، جس نے بات کری باہر جا کے بات کریں، توجہ کیجیے ذرا۔ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، مجھے پاس میں آنے کے لیے سارا کی توجہ کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ایک شخص آگے بڑھا، صحابہ کہتے ہیں اس کی شکل و صورت ایسی تھی، کس اللحیہ، داڑھی اس کی بڑی گھنی اور باریک تھی، محلوق سر سے گنجا ٹینڈ تھی، مشمر الازار، شلوار اس کی ایسے قسم سے بلند تھی، اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو، تم نے انصاف نہیں کیا، انصاف کرو۔ ان کو زیادہ ہمیں تھوڑا دے دیا، صحابہ نے تلواریں یہاں سے نکال لی۔ حضور اجازت ہو اس گستاخ کی گردن تن سے جدا کر دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو، حضور نے صحابہ کو روک دیا۔ صحیح بخاری کے اندر لفظ موجود ہے، جب وہ شخص چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من دکتی ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رکبا، صحابہ
اب اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو قرآن کو بڑا تر و تازہ مزے سے پڑھیں گے، اور انہی کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے صحیح بخاری کی 6930 31 32 33 34 نمبر حدیث، صحیح بخاری کے 2449 50 51 سے لے کر 70 تک 20 سے زیادہ احادیث موجود ہے۔ حضور نے نشانیاں بیان فرمائی، ابو داؤد میں پورا چیپٹر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم جو آئے گی تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، صحابہ وہ کتنی نمازیں پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں تھوڑا اور حقیر جانو گے، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لا تجاوز حناجرهم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یتلون کتاب اللہ رتلا لینا، وہ قرآن کو زبان میں موڑ موڑ کے پڑھیں گے، یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، قرآن کی طرف بلائیں گے اور ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یمرقون من الدین مروق السام من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے، نمازیں ان کے پاس، روزے ان کے پاس، زکاتیں ان کے پاس، خیراتیں ان کے پاس، نیک اعمال ان کے پاس، قرآن کی تلاوت ان کے پاس، حدیثوں کی تلاوت ان کے پاس، لیکن حضور فرماتے ہیں باوجود اس کے وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے، نہ ان کی نماز میں کمی، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکات میں، نہ صدقات میں، نہ خیرات میں کمی ہے، تو عقیدے کی کمی ہے، تو محبت رسول کی کمی ہے، تو تعظیم مصطفیٰ کی، جب یہ نہیں تو کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قابل نہیں، ایک جانب ہے۔ اور اب دوسری جانب دیکھیں، صحیح بخاری کی مشہور حدیث آپ نے مقدس بات کا سنی، میں سنا کے بات کو آگے چلاؤں گا، اپنا مقدمہ مضمون کر کے توجہ کیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور مسجد شریف سے نماز پڑھا کے باہر تشریف لائے، ابھی حضور مسجد کے دروازے پر پہنچے کہ ایک عرابی گاؤں دیہات پنڈ سے ایک عرابی آیا، مسجد کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی یہ فرمائے متی الساعۃ، حضور قیامت کدوں ہونی ہے؟ قیامت میرے آقا نے فرمایا ما اعددت لها، قیامت کا سوال کرنے والے یہ بتا کہ تم نے قیامت کی کیا تیار کیا؟ اب صحیح بخاری میں دو طرح کے الفاظ ہیں، دو طرح کے الفاظ صحیح بخاری میں، حدیث صحیح بخاری میں ایک طریق اس کا یہ ہے کہ از کی ما اعددت لها کبیرہ صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ، حضور میرے پاس زیادہ نمازیں تو نہیں، میرے پاس زیادہ روزے تو نہیں، میرے پاس زیادہ صدقات تو نہیں، اور دوسرے طریق میں یہ ہے لا شیء، حضور میرے پر کچھ بھی نہیں، لا شیء، حضور کچھ بھی نہیں، پر اتنی بات ضرور ہے انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ اللہ حضور میرے کچھ بھی نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، جا پھر تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ۔ اس حدیث کا اگلا حصہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اب سنیے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب سے حضور سے یہ حدیث سنی ہے نا، فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوئی کہ ایمان کے بعد اتنی بڑی خوشی اور مجھے کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ اور لوگوں سنو، اگرچہ میرے عمل تو ان جیسے نہیں ہے، انس بن مالک کو صحابی رسول کہہ رہے ہیں، ذرا جملے پر غور کیجئے، انس بن مالک وہ صحابی ہیں جو 10 سال اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں رہے، کتنے سال؟ 10 سال، 10 سال، خلوت بھی جلوت بھی،
حضور کی مسجد شریف میں بھی، حضور کے حجرہ شریف میں بھی حضرت انس بن مالک حضور کی 10 سال خدمت کرنے والے بھئی یہ وہ صحابی اتنی حضور کی صحبت پائی، لیکن ان کی نگاہ میں دیگر صحابہ کا مقام، ابو بکر عمر کا مقام کیا ہے؟ اسی صحیح بخاری کی حدیث کے اندر اگلا جملہ یہ ہے، اور انس بن مالک 10 سال رہے، اور ایک صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب کی صحبت پائی ہو، حضور کی زیارت کی ہو، ایمان سے دنیا سے چلا جائے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ امام ابن حجر مکی حتمی فتاوی حدیثیہ میں لکھتے ہیں ان شرف الصحبت ورؤیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يعادله عمل ولا يبازیہ شرف، ایک لمحہ روح مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس شرف کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ بھائی جس نے ایک لمحہ دیکھا ہو اس کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، جس نے 10 سال گزارے بار بڑے بول کے کہہ دو سبحان اللہ، 10 سال حضور کی صحبت میں گزارے۔ اچھا یہ 10 سال گزارنے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول مالک فرماتے ہیں لوگوں اگرچہ میرے عمل تو ہم جیسے نہیں، لیکن سنو انی احب النبی و ابا بکر و عمر، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر عمر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ابو بکر عمر کا مقام حضرت انس بن مالک کی نگاہ سے اتنا بلند ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ سے امید کرتا ہوں اللہ قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ جمع فرمائے گا، اللہ مجھے وہاں مقام دے گا جہاں اس کے حبیب کا ہوگا، اور حبیب کے یار ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ایک طرف نمازیں، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات، قرآن کی تلاوت، حدیثیں، سارا کچھ، تو کہا یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے جیسے تیر شکار کو لا کے باہر نکل جاتا ہے، اور دوسری طرف عرض کرتے ہیں حضور لا شیعہ، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور انہیں موئدہ جاں فضا سنا رہے ہیں کہ آنے والے خوشخبری ہو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کے ساتھ ہو۔ یہ ہے اصل محبت اور عقیدت اور تعظیم و توقیر۔ اب قرآن نے کہا نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو، کیا کرو؟ تعظیم و توقیر کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کی تعظیم کس طرح کریں؟ بھائی توجہ کیجئے، نبی کی تعظیم کا کوئی ایک طریقہ تو نہیں ہے، تعظیم کے 2 4 5 10 30 50 100 طریقے بھی ہو سکتے ہیں، 200 طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ کون سا طریقہ اختیار کریں، کس طریقے کو کریں اور کس کو چھوڑیں؟ یا اللہ کون سا طریقہ اختیار کریں؟ تو بھائی یہاں اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب حکم عام آ جائے، حکم مطلق آ جائے، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری رہتا ہے اور عام اپنے عموم پہ باقی رہتا ہے۔ حکم عام ہے نبی کی تعظیم کرو، نبی کی توقیر کرو۔ اب نبی کی تعظیم کا اگر 500 طریقہ بھی ہوگا، ہم جو طریقہ بھی اختیار کریں گے قرآن کے اس حکم کے مطابق ہوگا۔ ہاں کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا، اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، جس سے منع کر دیا وہ جائز نہیں، وہ چند آگے کو حدیثیں پڑھوں گا، وہ جائز نہیں، لیکن جس سے منع نہیں کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا نہیں، تو صحابہ نہ تو توجہ کیجیے، نہ تو تعظیم کا وہ طریقہ کرنے کے لیے حضور سے پوچھتے تھے اور نہ اللہ کے نبی ان کو حکم دیتے تھے۔ حضور کے حکم دیے بغیر، رسول اللہ سے پوچھے بغیر صحابہ نوں جڑا طریقہ حضور کی تعظیم دا ملدا سی تا چھڈ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر طریقہ اختیار کر۔ ابھی میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی 2732 نمبر حدیث ہے، تو مشہور حدیث آپ نے 12 مرتبہ سنی، میں نے اپنے انداز سے سنا کے نتیجہ نکال کے آگے چلنا ہے۔ صحیح بخاری کی 2732 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ اپنے 1500 صحابہ کی ہمراہ تشریف فرما تھے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے روک دیا اور عروہ بن مسعود صفی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا
کہ عروہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ محمد اور ان کے اصحاب حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ تو عروہ سرداران مکہ کے نمائندہ بن کے حدیبیہ کے مقام پہ آئے۔ توجہ کیجئے جو جملہ عروہ نے کہا، عروہ نے سارے حالات کا جائزہ لیا، منظر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عروہ جب مشرکین مکہ سے جا کے ملے، کہا عروہ کیا دیکھا؟ کہا واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسری والنجاشی، خدا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا، کیسر کا دربار میں نے دیکھا، کسری کا دربار میں نے دیکھا، نجاشی کا دربار میں نے دیکھا، قد يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا، خدا میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان بادشاہوں کی اتنی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد کے صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے وہ منظر آج حدیبیہ کے مقام میں دیکھا کہ وہ منظر میں نے کسری کے دربار میں نہیں دیکھا، کیسر کے دربار میں نہیں دیکھا، میں نے نجاشی کے دربار میں وہ منظر نہیں دیکھا جو منظر آج میں دیکھ کے آیا ہوں۔ وہ بات کرتے کیا ہیں؟ اللہ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان تنکرم محمدن الا وقت فی کف رجل منہم، اے سرداران قریش، محمد کو اپنا لعاب دہن میں اپنا ناک مبارک سے رطوبت نکال کے زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ نبی کے صحابہ اتنے فدا ہیں اپنے نبی پر، وہ تو نبی کا نخامہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، نیچے ہاتھ کر دیتے ہیں، الا وقعت فی کف رجل منہم، اور نخامہ اور نبی کا تھوک بھی زمین پر نہیں گرتا، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی۔ اچھا تو عروہ پھر اس کے بعد وہ جو نخامہ ان کے ہاتھوں پہ لگتا ہے تو کہ کپڑوں سے صاف کر دیتے ہیں، زمین پر پوچھ دیتے ہیں؟ عروہ کہتے ہیں نہیں، فضلک بہا وجہہ وجلدہ، جس کو نبی کا لعاب دہن نخامہ مل جاتا وہ نبی کا نخامہ اور لعاب دہن لے کے اپنے جسموں پہ اپنے منہ پہ، اور صحیح بخاری میں اس حدیث کا ایک طریق اور ہے، ظاہر صحابہ وہاں 1500 تھے، صحابہ 1500، اب حضور جب نخامہ مبارک زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہوں گے، یا حضور وضو کرتے وضو کا بچا پانی زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے ہوں گے، 1500 صحابہ کو تو نہیں مل سکتا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے جس صحابی کو نہیں ملتا تھا نا وہ اپنے دوسرے ساتھی کے ہاتھ کو دیکھتا، جس کے ہاتھ کو تری لگی ہوتی تھی اس کے ہاتھ کو ہاتھ مس کر کے اپنے منہ پہ باندھ لیتا۔ کس طرح حضور کی تعظیم کرتے تھے، کس طرح توقیر کرتے تھے۔ اچھا ایک کرنا کیا پوچھتے ہی سی کہ پورے کر لئیے، یا حضور نے ان کو حکم نہیں دیا جاؤ پورا ذخیرہ حدیث اٹھاؤ، صحیح نہیں کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ کہ اللہ کے نبی نے کسی موقع پر صحابہ کو کہا ہو کہ میرا نخامہ، میرا لعاب دہن، میرا وضو کا بچا پانی تم نے زمین پر نہیں گرنے دینا، نیچے ہاتھ کر لینے، نہ صحابہ نے پوچھا نہ حضور نے حکم دیا۔ تو بھائی وہ لوگ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے انہیں پتا تھا کہ نبی کی تعظیم کرنی ہے، نبی کی توقیر کرنی ہے۔ اب تعظیم و توقیر کو کوئی شرک کہہ کے رد کر دے تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے علمی تمانچہ مارا ان لوگوں کے چہروں پہ۔ امام فرماتے ہیں شرک